اچھا السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید ہے ہم اور ہمارا خیال میں. اب ہم جو ہیں وہ بہت آج زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے اکابرین نے ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں. سر ظفیر ہیں، میتھس کے پروفیسر ہیں. سر احسن ہیں، یہ بھی میتھس کے ہی پروفیسر ہیں، ہمارے بڑے ہیں. بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ہم نے ان کو بلایا ہے اور کچھ ٹائم ہم ان کا لیں گے. اچھا جی، کوشچن یہ ہے. اچھا سر ارسلان کو آپ آلریڈی جانتے ہیں، سر خیال کو بھی جانتے ہیں، سر عمر آلریڈی ہمارے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. اچھا سر، کوشچن یہ ہے ہمارا، کوشچن کہہ لیں یا ڈسکشن کہہ لیں کہ اختلاف کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو آگے اس کو ہم بڑھائیں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک. اور دوسرا کوشچن اسی کے اوپر یہ ہے کہ جب کسی کو آپ کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو آپ کا اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ میں سر خیال کو دوں گا مائک کہ آگے ہم گفتگو کو بڑھائیں گے اور پھر آگے کوشچنس سب کے آتے جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ویلکم ٹو ظفیر الاسلام صاحب اور احسن صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ آج چونکہ ہم پینل میں زیادہ لوگ ہیں تو صرف ایک منٹ کی گفتگو تک ہم جاری رکھیں گے تاکہ سب کا پوائنٹ آف ویو آ جائے اور ناظرین بور ہونے کا دعویٰ بھی نہ کر سکیں. اختلاف حسن ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. اگر دنیا میں یکسانیت ہو جائے نا، دنیا کا حسن ختم ہو جائے. دیکھیں آپ جہاں بھی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے وہاں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ورائٹی زیادہ ہے. وہاں ایک نوع سے بڑھ کر مختلف انواع اقسام کی چیزیں ہیں. اگر پوری دنیا میں ایک گلاب ہوتا نا تو ہم کبھی چمن اور باغ کی سیر کے نہ جاتے. وہاں مختلف اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں گلاب کی اپنی خوبصورتی ہے، سورج مکھی اپنی حسن کے ساتھ ہے، رات کی رانی کا اپنا ایک انداز. تو حسن ہے اختلاف، یہاں تک کہ یہ مخالفت اپنی الاسٹک لمٹ کراس نہ کرے. یہاں تک حسن ہے اختلاف، یہاں تک. اچھا اب دو باتیں تھیں کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو میں ایک رویے پہ بات کروں گا. اگر مجھے کسی سے اختلاف ہو تو میں اپنا اظہار اس انداز سے کروں کہ اگلے والے کی دل آزاری نہ ہو. عباس نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر تو تجھے کوئی ہنر آتا نہیں، سوچتا ہوں کیا کرے گا تو دل آزاری کے بعد. تو اپنا اختلاف رائے جب آپ اظہار کریں تو ان اے وے کہ اگلے والے کی آپ دل آزاری نہ کریں. مزید میں زیادہ وقت نہیں لے رہا. اور اگر کسی کو آپ سے اختلاف ہے پھر آپ کون سا رد عمل دیں گے اس کے لیے، یا پھر مزید اختلافات جنم نہ لیں، اس کو کیسے اوائڈ کرتے ہیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا جی جناب ظفیر صاحب سے کہ اس کو ذرا نا وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی جناب ظفیر اسلام صاحب. اختلاف، اگر پہلی بات ہے کہ وہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ اختلاف آپ ایسے کریں کہ اگلا بندہ ناراض نہ ہو. اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں، اس کو بات اس طریقے سے سمجھائیں کہ یار یہ اس نے بات کی ہے اور اچھی بات کی ہے، اس کو پازیٹیو سینس میں لے، نہ کہ نیگیٹو سینس میں لے. آپ کے ساتھ وہ ناراض ہو جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو اختلاف ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اچھی بات ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ یار یہ چیز آپ نے اچھی کی ہے. ہر بات پہ اختلاف، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بار بار اختلاف کریں گے ہر چیز پہ تو کہے گا یار یہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ پتہ نہیں شاید پرسنل ہو رہا ہے کہ میری کسی بات کو یہ لائک ہی نہیں کرتا، ڈس لائک ہی کرتا ہے. تو میرے ایک استاد تھے اور میں ان کو بہت بھائیوں کی طرح ان کا رویہ تھا. تو میں نے دیکھتا تھا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، ان کو بلایا، ان کی تعریف کی کہ یار یہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں، یہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں. اب ہمیں سمجھ لگ جاتی تھی کہ کوئی ان کو بات ناگوار گزری ہے، لیکن ان کا انداز ایسے ہوتا تھا کہ پہلے تعریف کرنا، 4-5 باتوں پہ تعریف کی، پھر ان کو اس طرح نہیں کہنا یہ آپ نے غلط کیا، اگر یہ کام آپ اس طرح کر لیتے تو یہ کام بہت اچھا ہوتا. تو میں اس میں بس اتنا ہی ایڈ کروں گا کیونکہ وہی بات ہے، وہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، تو لمبی ویڈیو ہم نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، مزید ٹائم ویسٹ کیے ہوئے میں اپنے اکابرین میں سے ایک اور اکابر جو ہمارے ساتھ موجود ہے، احسن صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. سر پلیز اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی السلام علیکم. سر عبداللہ بہت شکریہ آپ کا، اور سر خیال آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا. میں سر خیال کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. اختلاف حسن ہے.
اگر ہم اختلاف کو صرف اختلاف کی حد تک رکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا, میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ کسی بھی جگہ پر اختلاف نہیں رکھتے نا تو آئی تھنک سو کہ آپ ایک اچھے آبزرور نہیں ہیں. آپ اگر یہ ہر بات کو یس یس کرتے رہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے, آپ بس ایک اچھے آبزرور نہیں ہیں. اور باقی جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو آپ کے اندر بھی ایک اتنا ہمت اور ظرف ہونی چاہیے کہ آپ اس اختلاف کو برداشت کریں جب آپ دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. لیکن یہ سب حسن کی حد تک ہی ہو, تنقید نہ ہو. بہت شکریہ. اچھا, اب باقی جو دو لوگ ہمارے موجود ہیں, پوائنٹ آف ویو تو ہمارے پاس آ گیا 3 لوگوں کا. میرا بھی یہی ہے, میں انہیں کو بیک کروں گا کہ ہم نے جو ہے وہ رسپیکٹ کا دامن تھامنا ہے. اب نیکسٹ کویشچن میرا سر ارسلان سے اسی کو لے کے کہ ٹھیک ہے, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ رسپیکٹ رکھنی چاہیے, اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے, اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو اپنے غصے کو کنٹرول کریں یا آپ اپنی آواز کو اس انداز میں اس کے سامنے ریز کریں کہ اگلا بندہ جو ہے اس کی دل آزاری نہ ہو. اب اس طرح کی سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالے, یا اگر اس سے کچھ یہ ہو گیا ہے, یعنی کس طرح سے اس کی دل آزاری ہو گیا, آخر انسان ہے, تو اس کا مداوع کیسے کرنا ہوگا, اس پہ ذرا ہم بات کریں گے آپ سے. جی تھینک یو سو مچ سر. بالکل اختلافات, پہلے تو میں اختلاف سے بات کرتا ہوں. چھوٹا سا میں اسی چیز پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اختلاف جو ہے وہ ہر کسی نے ایک دوسرے کے کنسیپٹ پہ سوال ہوتا ہے. ایک سوال جب ہوتا ہے نا تو اس پہ نیا سوال آٹومیٹیکلی جنم لے لیتا ہے. جیسے ہم سب ٹیچر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ایک بک جب نکلتی ہے نا تو اسی کو کریٹیسائز کر کے دوسرا پرسن کچھ نئی چیز ایڈ کر کے اس میں انٹروڈیوس کروا دیتا ہے, تو وہ اختلاف ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ میں اس چیز پہ تھوڑی سی تنقید کر رہا ہوں. تو اب اس میں سر کی بات ہے کہ کچھ حسن ظرف بھی رکھنا چاہیے, کچھ برداشت رکھنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اگر کسی نے کچھ اختلاف رکھا ہے تو اس کی بات سنیں, دیکھیں کہ اس نے کون سی ایسی بات کی ہے جس پہ میں بھی ایگری اس میں کروں گا. اب آپ کا سر پوائنٹ ہے کہ اختلاف اکثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انسان اپنی انا کو جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا ہے. تو میں اس میں یہ چیز ایڈ کرتا ہوں کہ انا اتنی لے کے نہ جاؤ کہ جہاں پہ ہم کہ جس کو کہتے ہیں فساد میں چلے جانا, کہ انا جو ہے نا وہ اکثر جو ہے وہ دلوں کو بھی توڑتی ہے اور گھروں کو بھی توڑ دیتی ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اپنی دیکھو انا ہے تو صبر کر لو. اختلاف ہوتا ہے سر, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اختلاف کی وجہ سے اپنے ذاتیات پہ بات کو لے کے جائیں. بالکل. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر اس نے اپنی بات رکھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, جس جگہ سے بات کر رہا ہے تو ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن اس میں دیکھ لو کہ دونوں نظریوں کو سامنے رکھ لو. ٹھیک ہے, بس یہ ہے سر. انا بیچ میں نہ آئے اور صبر سے کام لیں. ہم سر نیا کوشچن ہے یا اسی کو آگے کریں گے تو پھر عمر صاحب کی طرف بڑھیں. سر عمر صاحب ایک تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کے بعد وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اختلاف کرنا چاہیے, حسن ہے, سب اس سے اتفاق کر رہے ہیں, لیکن سم ٹائمز ہم نے سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ اختلاف کرتا ہے تو نارملی وہ بدتمیز مشہور ہوتا ہے. ہم نے انہوں نے کہا یہ ہے یہ دادا یار انہوں چھڑو دفع کرو, یہ ایسا ہم نے دیکھا ہے. کوئی آپ تھوڑی سی بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں ڈفرینٹ القابات آپ کو دے دیے جائیں گے ایسا. تو اب یہ جو ہے اس کو وہ بندہ جو اس کو فیس کر رہا ہے, ایک تو یہ کہ وہ کس طرح اس کو فیس کرے, نارملی اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, اور دوسرا اگر ہم کسی کے بارے میں ایسے جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے بندوں کو ایک تو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے, یا ہمارا رویہ اصل میں کیسا ہونا چاہیے, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سر اختلاف کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, آلموسٹ آپ سب لوگوں نے جو ہے بڑا خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی چیز سے اختلاف کر رہے ہیں یا اگلا بندہ آپ کے خیالات سے کر رہا ہے تو وہ اس کی چوائس ہے, یہ آپ کے خیالات لائک دے آر پرسنل انسائڈ یو, تو اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک زندگی ہے, آپ کی ایک سوچ ہے, اگلے بندے نے اس سے ڈس ایگری کیا ہے تو اس کو پرسنل نہ لیں, اٹس اوکے, اٹس فائن, اس کی اپنی سوچ ہے, اپریشیٹ دیٹ. جیسے کہ خیال صاحب نے بھی بڑا اچھا مینشن کیا
کہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. تو آنسرنگ یور کویسچن سر، یس، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے بہت سارے ایشوز آتے ہیں. آپ جب بات چیت کر رہے ہوں تو اکثر اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے، بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی وہی بات چل رہی ہے، آپ اپنا کمپوزر رکھتے ہیں، آپ اپنی بات کو آرام سکون سے کرتے ہیں. ہاں، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، طیش میں نہ آ جائیں کہ اگلے بندے نے مجھ سے کیوں اختلاف کیا ہے. اٹس اوکے، اٹس فائن. وہ اس کا آئیڈیا ہے، وہ آپ کی زندگی، اس کا اختلاف کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کچھ سیکھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے خیالات بہتر ہو جائیں، بٹ اٹ ڈزنٹ افیکٹ یو، یا آپ اس کے اوپر اپنا طاری نہ کر لیں اس کو اتنا. تو ٹھیک ہے، ہوتے ہیں لوگوں کے آپ سے اختلاف، کوئی بات نہیں، آپ کے بھی ہوں گے اور لوگوں سے، چلتی ہے چیز، کوئی بات نہیں. اچھا، اس کنورسیشن کو میں آپ کو ایک سینگ ہے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے ساتھ ہی ہم ختم کریں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے نہیں ہو، اس میں انہوں نے فرمایا تھا ایک بار کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ ایک زانیہ تھیں، کوئی عورت، انہوں نے زنا کیا تھا تو ان کو رجم کرنا تھا، جیسے اسلام میں ہے کہ 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کبھی انشاءاللہ کہ سزائیں کیسے پروف کیسے ہوتی ہیں. پر ان پہ پروف ہو گیا، لیکن وہ پریگننٹ تھیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے. بہرحال ایک اور بات کہ سنسار جب کیا جاتا تو یہ سب سے بڑی توبہ ہوتی ہے. اچھا، لیکن اسی ٹائم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کو فرمایا کہ ایسا نہ کریں جب تک یہ بچہ پیدا نہیں کر لیتی، اور اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم ہے، کچھ ایئرز ہیں، بچہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ ماں کے بغیر رہ سکے، تو تب تک آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو آپ سنسار کر دیں، بیکاز ایک اور جان کا مسئلہ ہے اس کے اندر، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پر بھی اختلاف ہے. اور دیکھیں، ہاں، اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک اختلاف رکھا گیا، لیکن پازیٹیو سینس میں. ٹھیک ہے، دوسروں کی جان، ٹھیک ہے سزا ہوگی، لیکن ایک جان جو ہے اس کو ہوگی، دوسری جان کو نہیں ہوگی. اختلاف بیسیکلی 2 طرح کا ہوتا ہے نا. ہم اسی چیز پہ ہم نے یہ ایک سنیریو بنایا ہے، اور یہ اسی لیے بنا رہے ہیں کہ اختلاف بیسیکلی پازیٹیو سینس میں بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو سینس میں بھی ہوتا ہے. اچھا، اب جب بھی میرا تو آپ سب ہماری طرف سے یہی سبق ہے کہ جب بھی آپ کی انا کو کوئی مسئلہ ہونا شروع ہو جائے نا، تو ایک بار سوچ لینا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرسنالٹی اگر اپنی بات سے واپس آ سکتی ہے تو ہم کیا چیز ہیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم، انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں. اللہ حافظ.